سارا کمینے میں پیشاب کر رہا ہوں، یہ چلاتا چلا جا رہا ہے۔ جب استنجا کر کے فارغ ہوئے تو اپنے غلام کے قریب گئے اور اس کو بولا ذرا، اتنا نہیں اٹھایا، ایک تھپڑ دیا اس کے گال حضرت عمر نے، وہ تو ہل گیا، وہ ہل گیا۔ میں سمجھا گرم پانی لے کے آیا، اس سے تو اچھا یہ تھا میرے پاس، تو وہ ہل گیا، جیسے اس کے تھپڑ پڑا وہ ہل گیا۔ ہاں اب بولو کیا ہے؟ امیر المومنین امیر المومنین چلاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا کچھ نہیں، کوئی خاص کام نہیں ہے، جانے لگا۔ حضرت عمر نے کہا ادھر آؤ، تم جو چلا رہے تھے امیر المومنین امیر المومنین، کوئی بات تھی؟ کیا بات؟ اس نے کہا امیر المومنین اب کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے میں جاؤں۔ کہا ٹھیک ہے جب کوئی بات نہیں ہے تو جاؤ۔ جب وہ جانے لگا تو پھر پلٹ کے آیا، کہتا امیر المومنین آپ نے ابھی جو میرے گال پہ تھپڑ مارا ہے، میں اس تھپڑ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا خادم ہوں، لیکن آپ تھوڑا سا کمرے میں جائیے گا، تنہائی میں جائیے گا اور تھوڑا سا سوچ لیجئے گا یہ تھپڑ تم نے مجھے جو مارا ہے یہ کہیں ناجائز تو نہیں مارا ہے، بنا کسی غلطی کے تو نہیں مارا ہے، سوچ لیجئے گا۔ اگر غلطی پہ مارا تو ٹھیک ہے، اگر بنا غلطی کے مارا ہے تو تھوڑا سوچ لیجئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں سراپا تمہاری غلطی ہے، میں پیشاب کر رہا تھا اور تم چیخ رہے ہو امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین۔ اس نے کہا امیر المومنین قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے آپ کو پیشاب کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اگر مجھے دیکھ لیا ہوتا تو میں چلانے کی کیا ضرورت تھی، میں کیوں چیختا، مجھے کسی پاگل کتے نے تو نہیں کاٹا تھا۔ حضرت عمر نے کہا جب تو نے اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہہ دی تو بات ہی ختم۔ فیصلہ کتنی جلدی ہو جاتا تھا، جب تو نے اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہہ دی تو بات ہی ختم، جب تو نے مجھے دیکھا ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تجھے جو مارا ہے وہ ناجائز مارا ہے، وہ غلط مارا ہے، وہ ناجائز مارا ہے، غلط مارا ہے۔ ٹھیک ہے اب ادھر آؤ، آئے میرے خادم، میں قیامت کے دن بدلہ نہیں دے سکتا ہوں، اس لیے حضرت عمر نے اپنا گال پیش کر دیا اور اس خادم سے کہا کہ جتنی زور سے تم نے مجھے مارا ہے میں نے مارا، اتنی زور سے تم بھی اب ایک تھپڑ مجھے مار لو۔ کوئی دنیا میں یہ نظیر پیش کر سکتا ہے؟ یہ تو سب کہہ سکتے ہیں سینہ تان کر کہ فلاں کو گولی نہ مارو، مجھے گولی مار دینا، لیکن اپنے آپ کو پیش کرنا اس غلام کے سامنے، ادھر آؤ، جتنی زور سے میں نے تمہیں مارا ہے اتنی زور سے تم مجھے گال پہ تھپڑ مارو۔ اس نے کہا امیر المومنین تھپڑ مارنا مقصد نہیں ہے، آپ نے اپنی غلطی قبول کر لی، آپ نے مان لیا کہ مجھے جو مارا وہ غلط مارا ہے، آپ کو احساس ہو گیا، بس بات ختم ہے، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، میں بدلہ نہیں لے سکتا۔ حضرت عمر فاروق نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا، اپنے غلام کا کہا اگر آج تو یہاں بدلہ نہیں لے گا تو کل قیامت کے دن مجھے بدلہ انتقام دینا ہوگا، اور میرے پاس اتنی نیکیاں نہ ہوں گی کہ میں تجھے نیکیاں اپنی نیکیوں میں سے کچھ تجھے دے سکوں، آج تجھے بدلہ لینا ہوگا۔ اس شخص نے، اس خادم نے پھر برجستہ کہا امیر المومنین آپ میرے آقا ہیں، میرے مالک ہیں، اور میں آپ کا خادم ہو کر آپ کو کیسے مار سکتا ہوں، آپ کو غلطی کا احساس ہو گیا، اب میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں آپ کو دل کی گہرائی سے معاف کر رہا ہوں، قیامت کے دن بدلہ نہیں لوں گا۔ حضرت عمر نے کہا اب تم نے مجھے اللہ کی قسم کھا کر یقین دلا دیا ہے کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ آسمان پر نظر اٹھائی اور فرمایا الہ العالمین، دیکھ میرے اس خادم نے مجھے معاف کر دیا اور تیری قسم کھائی ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے دل سے معاف کر دیا۔ اے اللہ اس گواہی پر تو بھی گواہ رہنا، کل قیامت کے دن اب یہ مجھ سے بدلہ نہیں لے سکتا، کیونکہ میں تو انتقام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، بدلے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، لیکن یہ آدمی مجھ سے بدلہ ہی نہیں لے رہا ہے، اللہ کی قسم کھا کر، تیرے عزت و جلال کی قسم کھا کر اس نے مجھے معاف کر دیا ہے۔
دیکھا عدل، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت اپنے آپ کو ایک معمولی قاتل کے سامنے پیش کر رہی ہے، مارو۔ یہ بیٹھے ہیں سب نیپال کے چپے چپے سے آئے ہوئے، ادھر ادھر سے دور دراز سے آئے ہوئے، انہوں نے تو اپنی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہوگا، غیروں کے ساتھ کیا انصاف کریں گے؟ ابھی کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اپنی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہوگا زمین اور جائیداد کے بٹوارے میں؟ کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور بیٹیوں کو حق سے محروم کر دیا، زمین و جائیداد میں سے نہیں ملے گا؟ کتنے ایسے ہوں گے بھائی جنہوں نے اپنی بہن کا حق مارا ہوگا؟ کتنے ایسے ہوں گے لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں کا حق مارا ہوگا؟ آج سے 1 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، یہ ابھی 12 مارچ سے روزہ شروع ہو جائے گا غالباً۔ پچھلے سال کی بات بتا رہا ہوں جو 18 مارچ سے روزہ شروع ہوا تھا۔ میں اپنے اٹاوا میں جمعے کا خطبہ دینے کے لیے گیا، اپنے اٹاوا میں، اپنے شہر میں۔ تو جب میں وضو بنانے لگا روزے کی حالت میں، تو ایک آدمی مجھ سے پوچھنے لگا، وہ مولانا یہ جو وضو بناتے ہیں روزے کی حالت میں، یہ کلّا جو کرتے ہیں سر، جو کلّا کیا، یہ زبان میں جو پانی رہ جاتا ہے یہاں، کلّا کریں گے تو پانی تھوڑا سا تو اس میں لگ جائے گا نا زبان پہ، کہا کہ یہ پانی پھوک کے ساتھ پیٹ میں چلا جاتا ہے، تو اس سے روزے میں کوئی فرق پڑے گا؟ میں نے کہا رے تم پڑھا یار، تقوی والا آدمی لگ رہا ہے، بڑا متقی و پرہیزگار لگ رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ابھی جمعے کے خطبے میں ہم نے مسئلہ بتا دیں گے، تمہیں اکیلے معلوم ہوگا، وہاں بتا دیں گے تو سب کو معلوم ہوگا۔ کہا کہ نہیں مولانا یہ بار بار ایسے کرنا پڑتا ہے، دانتوں سے رگڑنا پڑتا تاکہ پانی حلق میں نہ چلا جائے، تو اگر کلّا کر دیں زبان میں پانی لگا رہ جائے، وہ اگر پیٹ میں چلا جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ بتا دوں گا۔ 3-4 آدمی بعد میں آ کے کہنے لگے، وہ سنتیں جب پڑھنے لگا تو ہم سے کہنے لگے کیا پوچھ رہا تھا؟ میں نے کہا ایسی بات تھی۔ کہا کمینہ اپنی بہن کا حق مارے بیٹھا ہے، باپ بھی اپنی زندگی میں کہہ رہے تھے کہ یہ میری بیٹی کو اپنی بہن کو دے دینا، کمینہ باپ کے مرنے کے بعد بہن کا بھی حق مار لیا، اتنا بڑا متقی بنتا ہے۔ میں نے کہا کنفرم یہ بات؟ بولا ہاں۔ 2-4 سے پوچھا، سب نے کہا۔ اب اس کو نہیں معلوم، آگے سب میں بیٹھ گیا، مولانا صاحب میرا مسئلہ حل کریں گے آج۔ اور جب میں نے خطبہ دینا شروع کیا تو لاسٹ کا 5 منٹ اسی کے اوپر میں نے بولا، اور بولتے ہوئے میں نے کہا کہ پورا گڑ کھا لیتے ہیں اور گلگلے کھانے سے لوگ پرہیز کرتے ہیں، پوری رامائن پڑھ لیتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ رام کون ہے ہم پہچانتے نہیں۔ حالت یہ ہے کہ لوگ تقوی کی اتنی بڑی معراج کا فائز ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے دھوکہ کھا جائیں گی، آپ بڑا متقی و پرہیزگار ہے، ایسا لگتا ہے کہ مولانا صاحب کلّا کرتے وقت زبان میں جو پانی رہ جائے، اللہ آپ کو ایک اور نیک بیوی عطا فرمائے۔ کوئی آمین نہیں بولا ہے، ڈریے گا نہیں، کسی نے بھی آمین نہیں کہا ہے، وہ جانتے ہیں کہ میں ایک بار پاکستان گیا تو وہاں میری دعوت ہو گئی عمر شریف کی، یہاں پاکستان میں، تو بہت بڑا جوکر تھا، جیسے یہاں کپل شرما ویسے وہاں کا وہ تھا، بہت بڑا جوکر تھا۔ تو کہنے لگا مولانا صاحب ہمارے ہاں جو دعوت ہوتی ہے تینوں ٹائم ہوتی ہے، صبح بھی، دوپہر میں بھی، شام میں بھی۔ میں نے کہا کیوں؟ تو بولا میری 3 بیویاں ہیں۔ میں نے کہا اچھا، تو ایک ٹائم کھا لو گے تو 2 بیوی ناراض ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا ہم کو کیا مولوی آدمی ہے 10 ٹائم کھلاؤ؟ کہنا نا تینوں ٹائم، صبح دوپہر شام۔ تو صبح کا ناشتہ کر لیا، دوپہر میں بھی کھانا کھا لیا، شام کو تھوڑا سا دیر لگی، اذان ہونے لگی، مسجد بغل میں اس کے گھر سے لگی ہوئی تھی، میں نے کہا چلو نماز پڑھ لیں۔ کہتا چلو، مسجد کے دروازے تک گیا، اندر نہیں گیا۔ میں نماز پڑھ کے باہر نکلا، میں نے جب اس کے گھر گیا تو میں نے کہا بھائی تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ ہمیں دروازے تک تو لے گئے، تم بھگائے وہاں سے۔ کہ بولا نا میں تو جنت میں جاؤں گا، مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا یہ مذاق تھوڑی ہے، دین پڑے کسی کے باپ کا۔ بولا وہ آپ لوگ جلسوں میں جو چاہو بولو، لیکن جنت میں جا کے رہوں گا، میرا رب مجھے جہنم میں ڈال ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا ارے اتنا کانفیڈینس؟
اتنا یقین؟ بولا ہاں میں اللہ کی قسم میں جنت میں جاؤں گا. میں نے کہا کیوں، کس بنیاد پہ؟ بولا اس لیے کہ جہنم میں نے دنیا ہی میں دیکھ لی ہے اور میرا رب دو جہنم نہیں دے سکتا ہے. میں نے کہا اچھا سمجھ گیا. میں کہنے لگا میں جہنم دنیا ہی میں دیکھ لیا اور میرا اللہ مجھے دو جہنم نہیں دے سکتا، دنیا میں بھی جہنم اور آخرت میں بھی جہنم. ایسا نہیں ہو سکتا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ کرو، یا تیسری بیوی دوسری بیوی جہنم ہوتی ہے. جس کے پاس استطاعت ہو، طاقت ہو، عدل کر سکتا ہو، انصاف کر سکتا ہو تو کرے. لیکن سوچ لینا، بہت سے لوگوں نے کہا کہ دیکھو بیوی میں بھی 4 لفظ آتے ہیں، بے یہ بیوی. پتنی میں بھی 4 لفظ آتے ہیں، پے تے نون یہ پتنی. دلہن میں بھی 4 لفظ آتے ہیں، دال لام ہے نون دلہن. وائف میں بھی 4 لفظ آتے ہیں، WIFE وائف. زوجہ میں بھی 4 لفظ آتے ہیں، زے واو جیم اور ہے زوجہ بیوی یعنی عربی میں. تو یہ سب میں ہی ہر 4 لفظ آتے ہیں. یہ اشارہ ہے کہ انسان کو 4 بیوی رکھنا چاہیے. اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کی بیوی نے کہا ڈنڈے میں بھی 4 لفظ آتے ہیں گن لو. اس کی بیوی بولی ڈنڈا میں بھی 4 لفظ آتے ہیں. ارے میں مذاق کر رہا تھا پگلی. تو میرے بھائیوں ہمت ہو تو کریے اور نہیں تو بس ہاں کیے مت. اس کے لیے بہت بڑا دل و گردہ چاہیے، بہت بڑا کلیجہ چاہیے. تو بات تھوڑی سی آگے نکل گئی. ہاں میں کہاں تھا، کسی کو معلوم؟ پاکستان میں پاکستان والی بات ہو گئی خطبہ میں. تو میں نے کہا اس سے کہ حلق میں پانی، زبان میں پانی چلا جائے تو کہیں روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا. یہ مسئلہ وہ لوگ پوچھتے ہیں جو اپنی بہنوں کا حق مارے بیٹھے ہیں. تقریر ختم ہوئی، بات میں کہتا ہے کہ مولانا سے بتانا یہ کس نے بتایا تمہیں؟ میں نے کہا اچھا اب یہی سب ہم بتانے کے لیے رہے گا. میں نے کہا میں نے تمہارے اوپر تھوڑی تقریر کی. میں نے کہا یہ وہ لوگ پوچھتے ہیں جو اپنی بہنوں کا حق مارے بیٹھے. تو میں نے ہی تو پوچھا تھا. میں نے کہا تو اپنے اوپر کیوں لے جا رہا ہے یار؟ میں نے یہ مسئلہ عام لوگوں کے لیے بتایا ہے، کیوں اپنی بہن کا حق مارا ہے؟ ارے 5 لاکھ 6 لاکھ اپنی بہن کو ہم نے شادی میں دے دیا، اتنا یہ کر دیا، اب زمین اگر ہم نے لے لی تو کیا گڑبڑ کیا؟ بس. تو یہاں پر بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے زمین اور جائیدادوں پر قبضے کیے ہوں گے، اور ایسے ماں باپ بھی ہوں گے بڑا بیٹا میری زیادہ خدمت کر رہا، بڑے کو زیادہ بڑا دے دیا زمین اور جائیداد، چھوٹا اگر کسی نے کم کی تو اس کو کم دے دیا. یہ جتنے بھی داڑھی والے اور حاجی لوگ ہیں نا، یہ جب کر کے آئے ہیں جو سوچتے ہیں بہت اس نے زیادہ خدمت کری ہے تو ہمیں زیادہ ملنا چاہیے. اور اگر کسی کی زیادہ خدمت پر باپ نے اپنی بڑی اولاد کو یا زیادہ خدمت کرنے والے کو زیادہ دے دیا تو قیامت کے دن یہ باپ پکڑا جائے گا.